فرصت نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے؟ اچھی ہے وہ ٹھوکریں جو ہمیں اللہ سے ملا دے، دے دے اذان مسجدوں میں حی علی الصلاح، اور لکھ دیا باہر بورڈ پر اندر نہ آنے آئے فلاں اور فلاں۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کیا کرو، کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ 1 سال اور گزر گیا جس میں تم ایک رات بھی بھوکے نہیں سوئے، تو اپنے اس عظیم رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ مالک اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ ہم اللہ کی وہ تخلیق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا میں آج تک بن دیکھے کسی کے اتنے چاہنے والے نہیں دیکھے جتنے چاہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت اور دوسرے کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری اس وقت دے جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ محلے میں کسی کو آٹے کی بوری کی ضرورت نہیں ہے۔ جگہ جگہ پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہو، ہر شخص کے زباں پہ درود و سلام ہو۔ یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے کہ مکہ میں صبح ہو تو مدینہ میں شام ہو۔ خاموشی کی زباں کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سکون کے لیے وضو کا پانی، چکر کے لیے قرآن کی تلاوت، صحت کے لیے نماز، اور خوش رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ غرور کرو اس کائنات کو بنانے والے پر، کتنی حکمت سے اس نے رات اور دن کی ترتیب رکھی ہے۔ رات کو ہم موت کی آغوش میں ہوتے ہیں دنیا سے بے خبر، اور صبح ہوتے ہی ہمیں زندگی دے دیتا ہے۔ 2 چیزیں جن سے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، کلمہ طیب کا ورد
استغفار کی کثرت۔ ہر خوشی اللہ کو بتایا کرو جیسے ہر دکھ بتاتے ہو۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ صبر، شکر، ذکر اور فقر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر سے مصیبت و مشکلات ٹل جاتی ہے، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ بہت نواز ہے اس پاک ذات نے، مجھے میرے عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ نہ ہو ملتا۔ بہت نواز ہے، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ کسی بھی گناہ کے بعد اگر تمہارے دل میں ندامت اور آنکھوں میں آنسو امٹ آئے تو سمجھ لو اللہ کا کرم ہو گیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ تو کعبہ تک گیا اور میں کعبہ کے مالک تک رسائی دیکھ اے وحض کہاں تیری کہاں میری۔ پہلے تو بسا تھا مدینے میں دل میرا، اب دل میں بس گیا ہے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ رب سے جب کچھ مانگو تو رب کو ہی مانگو، کیونکہ جب رب تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ بہت مایوس تھا زندگی سے، پھر آواز آئی حی علی الفلاح۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ ایمان اور حیا دو ایسی چیزیں ہیں جن میں سے ایک چلی جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے نہ، پھر خوف زوال نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔